بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین اما بعد۔ یہ کتاب شیخ ابو سلیمان المختار ابن العربی رحمہ اللہ وفقہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں طالب علم کے لیے 40 حدیثیں نقل کیے ہیں۔ اب جو حدیث ہے 21 نمبر حدیث، جس کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں جاءت امرأۃ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سوال کرنے کے لیے عورت بھی آ سکتی ہے، بس پردے میں ہونا۔ فقالت یا رسول اللہ ذهب الرجال بحدیثک، آ کر کے کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ جو ہے یعنی جتنے بھی آدمی ہیں وہ تو آپ کی ساری حدیث لے کر کے چلے جا رہے، یعنی آپ ان کو ہی نصیحت کرتے ہیں، آپ جو ہے انہی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو سب وہ لوگ ہی فائدہ لے کر کے چلے جا رہے، دین کا علم ان کے پاس ہی صرف آ رہا ہے۔ فَجْعَلْ لَنَا مِن نَفْسِكَ يَوْمًا نَأْتِيكَ فِيهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے جو ہے ایک دن خالی کر لیجئے، آپ ہمارے پاس آئیے اور آ کر کے ہم لوگوں کو بھی جو ہے کچھ پڑھائیے، سکھائیے، دین کا کچھ علم ہم لوگوں کو بھی دیجیے۔ یہ صحابیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کا جذبہ تھا، اور یہ کیا ہے طلب تھی ان کی دین سیکھنے میں، کہ ہم لوگ بھی جو ہے دین سیکھیں۔ آج کی طرح نہیں، جس کو ایسا دور ہے کہ کسی کو جو ہے اور خاص کر کے عورتوں کو تو دین سے بالکل جو ہے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بالکل کوئی لگاؤ نہیں ہے، اور حالت ایسی کہ جب بھی مصیبت آتی ہے تو سب سے پہلے دوڑتی ہے، اور شرک کا دروازہ جو کھولتی ہے یہی عورت۔ کیوں؟ علم نہیں ہے، اس وجہ سے۔ اب سمجھتی ہے کہ ہم جانتے ہیں فلاں کے پاس جانے سے ٹھیک ہو جائے گا، تو کہتی ہے کہ ایک دن ہمارے لیے مقرر کر دیے جس میں آپ ہم لوگ کے پاس آئیں گے۔ تعلمنا مما علمک اللہ، اور کیا ہے ہم لوگ وہ چیز سیکھیں گے جو اللہ تعالیٰ آپ کو سکھائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو جو سکھائے ہیں وہ چیز سیکھنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اجتمعنا فی یوم کذا و کذا فی مکان کذا و کذا، اچھا اس دن میں، یعنی ایک دن بتا دیے، بول دیے اس دن میں جمع ہو جاؤ اور وہاں جمع ہو جاؤ، ہم آئیں گے تم لوگوں کو یہ کہیں گے۔ فاجتمعنا، تو سارے لوگ جمع ہو گئے، ساری عورتیں۔ فآتاہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلمہن مما علمہ اللہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور ان کو وہ علم سکھائے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا، یعنی دین کا علم۔ یہاں ایک اور بات معلوم چلتی ہے، جو حدیث ہے کہ کوئی بھی جو ہے کسی عورت کے ساتھ خلوت نہیں اختیار کرے تو وہ اکیلے میں ہے، ورنہ اگر بہت ساری عورتیں ہیں اور باپردہ ہے، پردہ میں ہیں، تو اس میں اگر کوئی مرد ان کو پڑھاتا ہے تو پڑھا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ثم قال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آ گئے ان کو سکھانے لگے تو ان کو بولے ما منکم امرأۃ تقدم بین یدیہا من ولدہا ثلاثہ الا کان لہا حجابا من النار، کہ تم میں سے کسی بھی جو ہے عورت کا اگر 3 بچہ
مر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جاتے ہیں، تو کیا ہے وہ تمہارے لیے آگ سے حجاب بنے گا، ڈھال بنے گا۔ یعنی تم اگر اس پہ صبر کرتی ہو اور اس میں بھی جو ہے کہتی ہو الحمدللہ یا قدر اللہ ما شاء فعل، یہ تو اللہ کی تقدیر تھی، اللہ تعالیٰ کا جو ہے اللہ تعالیٰ لیتے ہیں اور دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی سب کرنے والے ہیں۔ اگر اس وقت بھی صبر کرے تو کیا ہے تمہارے لیے جو ہے یہی بچہ جہنم سے بچنے کے لیے ذریعہ بنے گا۔ فقالت امرأۃ منہن، تو ایک عورت اس میں سے کہنے لگی یا رسول اللہ اب اثنین، قال فعادتها مرتين، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے دو مرتبہ دو کو دہرائی، اگر کسی کا دو بچہ مر جائے تو دو بچہ اللہ کے پاس چلے جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وسنین وسنین وسنین، دو بھی اگر بچہ تمہارا کیا ہے فوت ہو جاتا ہے، وفات پا جاتا ہے، اور تم اس پہ صبر کرتی ہو تو اللہ تعالیٰ کے پاس تمہیں اجر ملے گا۔ اس سے اور ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان جس ماحول میں جائے وہاں جا کے اسی کے بارے میں بتائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتائے کیونکہ عورتوں میں صبر نہیں ہوتا ہے، تو صبر کی تلقین کی ہے، اور خاص کر کے جب خود کا بچے کو کچھ ہو جائے تو بہت زیادہ بگڑ جاتی ہے، بہت زیادہ جو ہے رونے لگتی ہے، افسوس کرنے لگتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ہی جو ہے ان کو نصیحت کیے ہے۔ تو یہی سمجھ میں آتا ہے جہاں جو کمی ہو اس چیز کی نصیحت کرنی چاہیے۔ یہی واللہ اعلم۔